السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اگر ریلیجیس ریفارمسٹ جو ہیں ہمارے، اگر ان سے متعلق کوئی کویسچن آ جاتا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس کا آنسر کرنا ہے، اور کون کون سی معلومات ہیں جن کے مطابق ہم نے اپنے ریلیجیس ریفارمسٹ کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ تو آج ہم اپنے پہلے ریلیجیس ریفارمسٹ جو ہیں مجدد الافسانی، ان کے متعلق ہم اسٹڈی کریں گے۔ مجدد الافسانی کا جو اصل نام تھا وہ شیخ احمد سرہندی تھا، تو مجدد الافسانی ان کا لقب ہے، یہ ان کو لقب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو بات میں نے آپ سے کی کہ سب سے پہلے ہم ان کے متعلق کانسیپٹ پڑھیں گے، کہ ان کے متعلق کچھ بنیادی معلومات کہ وہ کیا تھے اور انہوں نے کیا کام کیا، ایک سرسری سا جائزہ ہم لیں گے۔ تو مجدد الافسانی یہ ایک گریٹ سینٹ تھے، یعنی کہ یہ ایک سینٹ یا اسے آپ کہہ لیں مسٹک تھے، صوفی تھے۔ یہ نقش بندیہ آرڈر سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کافی اہم امور انجام دی جن کا ہم آگے اسٹڈی کریں گے۔ سب سے اہم کام جو انہوں نے کیا تھا، ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ تھا اکبر بادشاہ۔ تو اکبر بادشاہ سے ریلیٹڈ انہوں نے اس کو اکبر کو چیلنج کیا تھا، ہی چیلنج دا اکبر دی گریٹ۔ انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا اکبر کو۔ اب کیسے چیلنج کیا تھا، یہ ساری ڈیٹیل ہم آگے جا کر اس کی اسٹڈی کریں گے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دور میں دین کے اندر بہت سے مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکے تھے، مسلمانوں میں بہت زیادہ جو بدعات ہیں، ایکریشنز، وہ آ گئی تھیں۔ تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں سے بدعات کو، ایکریشنز کو دور کیا جائے، مسلمانوں کے عقائد کو پیوریفائی کیا جائے، خالص کیا جائے، انہیں توحید کی طرف لوٹایا جائے۔ تو اس لیے تو یہ کام انہوں نے کیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجدد الافسانی ایک پاورفل ریلیجیس پرسنالٹی تھی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ایک پاورفل پرسنالٹی کا مالک۔ تو یہ ایک ان کا بیک گراؤنڈ آپ کہہ لیں، آپ اس کو کنسیپٹ سمجھ لیں، یا آپ اس کو ایک بیک گراؤنڈ کہہ لیں۔ دوسری جو ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے وہ ہے ان کا لائف سکیچ۔ یہ ساری باتیں کہ ہم کس طرح کسی بھی ریفارمسٹ کو اسٹڈی کریں گے، یہ میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو جن ساتھیوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں سنی یا نہیں دیکھی تو وہ پہلے اس کو دیکھ لیں۔ تو لائف سکیچ میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کا ریئل نیم کیا تھا، وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شیخ احمد سرہندی تھا، اور ان کو کامنلی کس نام سے اب بلایا جاتا ہے تو وہ ہے مجدد الافسانی۔ مجدد الافسانی جو ہیں یہ جون 26 1564 کو یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سرہند کا علاقہ تھا، یہ مغل اس وقت پنجاب کے اندر مغلوں کا اس وقت یعنی کہ پیریڈ تھا، تو پنجاب کے قریب ایک علاقہ ہے سرہند، وہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے۔ ان کے جو فادر تھے
شیخ احمد سرہندی کے فادر شیخ عبدالاحد وہ بھی ایک صوفی تھے. شیخ عبدالاحد بھی ایک صوفی تھے، اسی لیے جو ابتدائی تعلیم ہے، جو بیسک ایجوکیشن ہے، وہ انہوں نے اپنے والد سے ہی حاصل کی ہے. اپنے گھر پر ہی سرہند میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی بیسک ایجوکیشن حاصل کی ہے. پھر اس کے بعد ان کے والد نے ان کو سیالکوٹ بھیج دیا. سیالکوٹ میں جا کر انہوں نے وہاں سے مختلف چیزیں پڑھی ہیں، جن کے اندر لاجک، علم منطق اور فلسفی، علم فلسفہ، اس کے علاوہ حدیث اور علم تفسیر، یہ سارا انہوں نے وہاں جا کر سیالکوٹ کے اندر جا کے انہوں نے اسٹڈی کیا ہے. ان کے دور میں ایک خواجہ باقی باللہ تھے، جو کہ نقش بندی آرڈر جو ہے، صوفیاء کا جو سلسلہ ہے، ان کے بہت بڑے ایک مبلغ تھے. تو یہ ان سے بہت زیادہ انسپائر تھے. مجدد الف ثانی دسمبر کی 10 تاریخ کو 1624 میں یہ وفات پا گئے. تو یہ سارا ان کے متعلق ایک بیک گراؤنڈ، ان کا لائف سکیچ کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیسے حاصل کی. یہ ایک جب بھی ہم کسی شخص کے بارے میں جاننا، اس کی امپیکٹ یا اس کی ایفرٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ وہ شخص تھا کون. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے آگے جا کر کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اسی کو آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.